بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ آج کی جو ویڈیو ہے نوٹس 10th کلاس کا چیپٹر ہے لاسٹ، آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، اس کے بارے میں ہے۔ اور اس کے اندر صرف مختصر سوال جو آپ کے نوٹس ہیں اور جو صرف اہم سوالات ہیں جو پیپر میں آتے ہیں آ سکتے ہیں، صرف ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں نوٹس کو۔ سوال نمبر 1 ہے، آبادی کی تعریف کریں اور آبادی کی گنجانیت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، کسی ملک، علاقے یا جگہ پر موجود لوگوں کو آبادی کہتے ہیں۔ خواتین، مرد، بچے اور بوڑھے آبادی میں شامل ہوتے ہیں۔ آبادی کی گنجانیت سے مراد ہے کہ ایک مربع کلومیٹر کے رقبے میں اوسطاً کتنے افراد رہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، آبادی کے مطالعے کے لیے کون سا مضمون، سبجیکٹ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا؟ تو جواب ہے، آبادی کے مطالعے کے لیے آبادیات، اس کو بشری شماریات بھی کہتے ہیں، اس کا ایک سبجیکٹ متعارف کروایا گیا تھا جس میں انسانی آبادی کا شماریاتی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس میں شرح پیدائش، شرح اموات، رہائش، ہجرت، بیماریاں، آبادی کی تقسیم اور ایسی دیگر چیزوں کا شماریاتی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، مردم شماری سے کیا مراد ہے اور مردم شماری کب ہوتی ہے؟ تو آبادی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق ضروری کوائف مطلب ڈیٹا جو اکٹھا کیا جاتا ہے، مثلاً کل آبادی، اس کی علاقائی تقسیم، شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب، شرح افزائش، فی کلومیٹر آبادی، تعلیم اور تعلیمی قابلیت اور لوگوں کے اہم پیشوں کے متعلق معلومات ہونا ضروری ہیں۔ آبادی کے ان کوائف کو جاننے کا عمل مردم شماری کہلاتا ہے اور مردم شماری 10 سال بعد ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، بشری شماریات کا آغاز کس نے کیا؟ بشری شماریات یعنی مردم شماری۔ تو جواب ہے، بشری شماریات کا آغاز مشہور مسلمان مفکر ابن خلدون نے کیا، جس نے مقدمہ ابن خلدون نے آبادی کا تجزیاتی جائزہ لیا ہے۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ پاکستان اکنامک سروے 2019-20 کے مطابق پاکستان کی آبادی 211 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، زیادہ ہو گئی ہے۔ آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح تقریباً 1.94% ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے، شہروں اور دیہاتوں کی کتنی آبادی ہے؟ تو پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 34% جو حصہ ہے وہ شہروں میں آباد ہے۔ پاکستان اکنامک سروے 2019-20 کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں تقریباً 78 ملین افراد آباد ہیں، جبکہ باقی 133 ملین افراد جو ہیں وہ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ کوشچن نمبر 7 ہے، افراط آبادی سے کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ افراد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، آبادی میں اضافے سے کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے بے روزگاری میں اضافہ، نمبر 2 ہے شرح خواندگی میں کمی، تعلیم میں یعنی کہ کمی ہو جاتی ہے، پست معیار زندگی اور صحت کے مسائل۔ کوشچن نمبر 8، شہری علاقوں سے کیا مراد ہے؟ شہری علاقوں سے مراد وہ علاقے ہیں جن کا نظم اور نسق یعنی کہ اس کا جو سسٹم ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی یا کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ کے تحت چلتا ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے، آبادی کی تقسیم اور گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نام لکھیں۔ جواب ہے، آبادی کی تقسیم اور گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل 4 ہیں: جغرافیائی عوامل، آب و ہوا، معدنی وسائل اور آبی ذخائر۔ کوشچن نمبر 10 ہے، صنفی امتیاز سے کیا مراد ہے؟ تو انسانی معاشرے میں عورت اور مرد میں جنس کی بنیاد پر فرق کرنا وہ صنفی امتیاز کہلاتا ہے۔ ان میں سے عورت کو کمتر سمجھنا اور مرد کو بالاتر سمجھنا ہمارے معاشرے کی برائی ہے۔ مرد اور عورت دونوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، دونوں معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 11 ہے، معاشرے سے کیا مراد ہے؟ معاشرہ انگریزی زبان کے لفظ سوسائٹی کا ترجمہ ہے جو کہ لاطینی زبان کے لفظ سوشس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ساتھی کے ہیں۔ کوشچن نمبر 12، ثقافت کا مفہوم بیان کریں۔ ایڈورڈ ٹیلر کے مطابق ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم اور فنون، عقائد اور قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے، انسانوں کے افکار اور اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 13 ہے، پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ تو نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں: معاشرتی قدریں، غذائیں، مذہبی ہم آہنگی، مخلوط ثقافت، لباس، میلے اور عرس، کھیل، مذہبی تہوار،
رسم و رواج اور مختلف فنون۔ نیکسٹ کویشچن نمبر 14 ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے صحت میں بہتری کے لیے کیا اقدامات ہیں وہ لکھیں۔ صحت میں بہتری کے لیے اقدامات ہیں: ہاسپٹلس کا قیام، میڈیکل کالجز کا قیام، بیماریوں کی روک تھام، نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیڈ کوارٹرز، ہسپتالوں کی ترقی۔ کویشچن نمبر 15 ہے، پاکستان کے شعبہ سیاحت کے حوالے سے بین الاقوامی تاثرات کیا ہیں؟ تو جواب ہے 2019 میں امریکہ کے ایک میگزین فوربز نے پاکستان کو سیاحت کے لیے بہترین جگہ قرار دیا۔ 2020 میں امریکن میگزین نے پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے سب سے بہترین جگہ قرار دیا تھا۔ کویشچن نمبر 16 ہے، سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستانی عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستانی عوام کی ذمہ داریاں درج ذیل ہیں: کوڑا کرکٹ پھینکنے سے گریز کریں، موجودہ سہولیات کو خراب نہ کریں، غیر اخلاقی حرکات سے اجتناب کریں، ٹریفک اور دیگر قوانین کی پابندی کریں۔ کویشچن نمبر 17، پاکستان میں بین الاقوامی سیاحوں کے کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو پاکستان میں بین الاقوامی سیاحوں کی کم تعداد ہونے کی وجوہات میں امن و امان کی صورتحال، سیاحتی مقامات کی کم تشہیر اور سیاحتی مقامات پر بنیادی سہولیات کی کمی وغیرہ شامل ہے۔ کویشچن نمبر 18 ہے، پاکستان میں اہم تاریخی سیاحتی مقامات کون کون سے ہیں؟ تو ان میں وہ ہیں شالامار باغ لاہور، شاہی قلعہ لاہور میں، مغل باغ واہ کینٹ کا، بادشاہی مسجد لاہور، قلعہ بالا حصار پشاور، ٹیکسلا راولپنڈی میں اور ہڑپہ ساہیوال میں۔ کویشچن نمبر 19 ہے، پاکستان کے مذہبی سیاحتی مقامات کون سے ہیں؟ تو مذہبی مقامات میں مہد الحال حسین، ننکانہ صاحب، شاہ رکن عالم، داتا صاحب، خواجہ فرید الدین گنج شکر اور شاہ عبداللطیف بھٹائی وغیرہ ہیں۔ کویشچن نمبر 20 ہے، پاکستان کے قدرتی سیاحتی مقامات کون سے ہیں؟ تو وہ ہیں وادی سوات، کلام، مری، کاغان، نران، ساحل سمندر کراچی، نتھیا گلی، وادی حنزہ وغیرہ۔ پاکستان کا قومی لباس کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی لباس جو ہے وہ شلوار قمیض، واسکٹ، ٹوپی، اجرک اور پگڑی وغیرہ مردوں کا لباس ہے۔ خواتین شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ، چادر اور عبایا وغیرہ استعمال کرتی ہیں۔ کویشچن نمبر 22 ہے، پاکستان میں موجود اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ تو اقلیتی طبقوں میں جو ہندو ہیں وہ ہولی اور دیوالی مناتے ہیں، جبکہ جو مسیحی جو عیسائی ہیں وہ کرسمس اور ایسٹر، سکھ مذہب کے لوگ بابا گرو نانک کا جنم دن اور بیساکھی، بہائی کے لوگ عید نوروز، رضوان وغیرہ کے تہوار پوری آزادی اور جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ پاکستان نیکسٹ کویشچن ہے، پاکستان میں مشہور عرس اور میلوں میں سے 5 کے نام لکھنے ہیں۔ تو وہ مشہور میلے ہیں: حضرت داتا گنج بخش والا میلہ، حضرت شاہ عنایت قادری، حضرت بابا بلے شاہ، حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت لال شہباز قلندر۔ نیکسٹ کویشچن نمبر 24 ہے، پاکستان کے مشہور مصوروں کے نام لکھنے۔ آرٹسٹ جو ہیں عبدالرحمن چغتائی، اعجاز انور، استاد اللہ بخش، صادقین، جمیل نقش اور اسماعیل گلجی پاکستان کے مشہور مصور ہیں۔ کویشچن نمبر 25 ہے، پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کو کتنے مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا مرحلہ ابتدائی، پرائمری اور ایلیمنٹری سطح کی تعلیم، اس کے بعد ہے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم جو میٹرک اور انٹر کے لیول کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یونیورسٹی کی سطح کی تعلیم آ جاتی ہے۔ کویشچن نمبر 26 ہے، غیر موضوع مضامین کے چناؤ سے کیا مراد ہے اور اس کا حل بھی لکھیں۔ تو جواب ہے کہ ہمارے ہاں اکثر والدین وغیرہ جو ہیں وہ اپنے اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، جس سے طلباء کو مجبوراً مخصوص مضامین پڑھنے پڑتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اساتذہ کو مضامین کے چناؤ میں طلباء کی مدد کرنی چاہیے۔ والدین کو بھی مضامین کے انتخاب میں اپنے بچوں پر جبر کرنے کے بجائے ان کی پسند اور ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کے بہتر نتائج بھی دے سکیں۔ کویشچن نمبر 27 ہے، پاکستان کے تعلیمی مسائل کے نام لکھیں۔ تو وہ مسائل ہیں: کم شرح خواندگی، ناقص امتحانی نظام، اساتذہ کی کمی، ہم نصابی سرگرمیوں کا فقدان، غیر موضوع مضامین کا چناؤ اور تعلیمی بجٹ کی کمی۔ کویشچن نمبر 28 ہے، تعلیم کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات جو ہیں وہ بتائیں۔ تو اس میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تشکیل نو،
ٹیکنیکل پیشہ ورانہ اور سائنسی تعلیم کا فروغ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی اقدامات، صنفی توازن اور یونیورسٹیوں کا قیام ہے۔ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 29، ہم نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ ہم نصابی سرگرمیوں جو ہیں جیسا کہ کھیل، مباحثے، مشاعرے، تقاریر، مذاکرے اور مطالعاتی دورے وغیرہ طلباء کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں مددگار ہوتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسی ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے مناسب سہولتیں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کئی باصلاحیت طلباء زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 30 ہے، تمام ادیان کی مشترک باتیں وہ کون سی ہیں؟ تمام آسمانی ادیان نے سچائی، خدمت، وفا، ایثار، عجز و انکسار، انسان دوستی، غرض تمام انسانی اقدار کو زندہ رکھنے کا درس دیا ہے۔ جھوٹ، مکر و فریب، ظلم و ناانصافی، تعصب، حسد اور کینہ اور جہالت جیسی صفات اور خواہشات کو مٹانے کا حکم دیا۔ کوشچن نمبر 31 ہے، غربت کی تعریف کریں اور اقوام متحدہ کے مطابق غربت کا معیار کیا ہے؟ تو غربت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں کسی شخص یا کمیونٹی کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ جس سے وہ اپنا کم سے کم معیار زندگی بہتر رکھ سکیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے کا معیار ایسے لوگ ہیں جن کی یومیہ آمدنی $1.9 یا اس سے بھی کم ہو۔ کوشچن نمبر 32 ہے، اقلیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی معاشرے میں موجود ایسا گروہ جو اپنی مذہبی، سماجی اور معاشرتی نظریات اور طرز زندگی کی روح سے اکثریت کی نسبتاً کم تعداد میں ہو، وہ اقلیت کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 33، کوئی سے 3 پنجابی شعراء کے نام لکھیں۔ تو وہ ہیں بابا بلے شاہ، بابا فرید گنج شکر اور خواجہ غلام فرید۔ کوشچن نمبر 34، پشتو زبان کی ترقی میں رحمان بابا کا کیا کردار ہے؟ تو پشتو کے 2 بڑے شاعر رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک ہیں۔ رحمان بابا کی شاعری میں عشق اور تصوف جو ہے وہ ان کا مرکزی موضوع ہے، اور ان کا انداز بیان جو ہے پشتو ادب اہم حیثیت رکھتا ہے۔ کوشچن نمبر 35 ہے، ہبہ خاتون کون تھیں؟ ہبہ خاتون کشمیری ادب کی تیسرے دور کی مشہور شاعرہ تھیں۔ کوشچن نمبر 36 ہے، رائے بہادر سر گنگا رام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ جو گنگا رام تھے، سر گنگا رام، یہ معروف سول انجینئر تھے جو پنجاب کے ایک گاؤں مانگٹا والا میں پیدا ہوئے، اور لاہور میں جو بلڈنگز ہیں، عجائب گھر کی، جنرل پوسٹ آفس کی، ایچیسن کالج اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا جو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ان کا ڈیزائن کردہ ہے۔ جبکہ سر گنگا رام ہاسپٹل، DAV کالج، سر گنگا رام گرلز اسکول جو کہ موجودہ جو ہے اب لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی بن گیا ہے، ادارہ بحالی معذورہ اور دیگر بے شمار فلاحی اداروں جو ہیں یہ انہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر قائم کیے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، پاکستان پر غربت کے اثرات بیان کریں۔ جواب ہے، پاکستان پر غربت کے اثرات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غربت کی وجہ سے مایوسی اور بد امنی میں اضافہ ہو رہا ہے، جان لیوا امراض میں تیزی آ رہی ہے، معاشی ترقی میں کمی ہو رہی ہے، شرح خواندگی میں کمی ہے، چوری، ڈاکے اور دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوشچن نمبر 38 ہے، غربت کے اسباب بیان کریں۔ غربت کے اسباب ہیں آبادی میں تیزی سے اضافہ، توانائی کا بحران، معاشی ترقی کی سست رفتار، پیداواری وسائل میں کم اضافہ، تجارتی سرگرمیوں میں کم پھیلاؤ، افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح۔ کوشچن نمبر 39 ہے، غربت میں کمی کے 4 حکومتی اقدامات لکھیں۔ حکومتی اقدامات میں ہے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا، نوجوانوں کے لیے قرض لینے کی اسکیموں کا اجرا، تعلیم کے فروغ کے لیے تعلیمی اداروں میں مفت کتابوں اور وظائف کے ذریعے سے مستحق طلباء کی ماہانہ امداد۔ کوشچن نمبر 40، لاسٹ کوشچن ہے، اس چیپٹر کا آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ تو کوئی بھی ملک اپنے ملک کے وسائل میں اضافہ کر کے اور آبادی میں اضافے کو کنٹرول کر کے آبادی اور وسائل کے درمیان توازن قائم کیا جا سکتا ہے۔ جی اسی طرح یہ نوٹس کا لاسٹ کوشچن تھا اور یہ لیکچر ختم ہو گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور دیکھنے کا، سمجھنے کا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس نوٹ سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں۔ اللہ حافظ۔